اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ وہ پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا نا، تو اس نے بڑی عجیب بات کی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میم، آپ کے داجی کا جب حادثہ ہوا تھا تو آپ اتنے بڑے غم سے کیسے نکلی تھی؟ کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ میرے داجی میرے محبوب ہے نا، تو وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ آپ کے اوپر گزرا تھا تو آپ اس میں سے کیسے نکلی تھی؟ تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کون بچھڑا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ والد صاحب۔ تو میں نے کہا کیسے بچھڑے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو اس طرح کسی گولی کا نشانہ بنے، اور اپنی ہی زمین کے اوپر کے تنازع پہ جو بھی بات تھی، مجھے زیادہ کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے، کیا پتہ وہ پسند نہ کرے کہ میں کھل کے یہ بات کروں۔ بہرحال 3-4 دن ہو گئے ہیں، جب اس نے مجھ سے بات کی، اب 4-5 دن ہو گئے ہوں گے، 5-6 دن ہو گئے ہوں گے۔ تو اس نے مجھ سے اپنا غم شیئر کیا۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اتنے بڑے غم سے کیسے نکلی تھی۔ تو میں نے کہا چلو، میں کہتی کہ آپ مجھے لمبا سارا جواب دیں، اور یہ اس کے کہنے پہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ایسا ہوا تھا نا کہ جب میرے داجی کا حادثہ ہوا تھا تو وہ دیٹ واز لائک قیامت مکمل طور پہ، مجھے تو خیر پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گھر کے اندر گئی تو میری چادر ایسے اڑ کے ایسے کوئی عجیب سا، جیسے وہ صرف وہ چادر جیسے اڑ کے زمین پہ گری ہے نا، وہ مجھے یاد ہے۔ پھر بعد میں مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، ایون مجھے یہ بھی یہ نہیں پتہ کہ جنازہ کب تھا، اور ایک چیخ میں رات گزر گئی تھی اور سارا کچھ پھر اس کے بعد داجی کی قبر پہ جا کے ادھر میں پاس بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، اور بہرحال کچھ دن گزر گئے، 20-25 دن گزر گئے ہوں گے۔ تو میں نے چادر اوڑی تو میرا ایک بڑا پیارا سا بھانجا ہے نا، وہ سب بہت چھوٹا سا تھا، اور وہ داجی اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے نا۔ تو میرے بھانجے نے کہا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا میں قبرستان جا رہی ہوں۔ تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑا، میرے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں سے۔ وہ ہوگا 5-6 سال کا ہوگا، 4 سال کا ہوگا اس وقت۔ تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اچھا، جب میں ادھر جا کے قبر کے پاس بیٹھ گئی تو میں نے سورہ یاسین پڑھی، اور ساتھ میں بہت زیادہ بلک کے رو رہی تھی۔ تو پاس کے میرے دادا ابو کی قبر ہے، تو اس پہ وہ میرا بھانجا جو ہے وہ چھوٹا سا امن، وہ بیٹھ کے تو مجھے دیکھنے لگا۔ تو اچانک میرا دھیان گیا، اچانک میرا روتے روتے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اچانک میرا دھیان گیا کہ جو میرا بھانجا ہے اس کے 8 آنسو گر رہے ہیں۔ اچانک مجھے اللہ پاک نے ایک سمجھ عطا کی، اور میں نے کہا امن، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے جب میں روتی ہوں؟ تمہیں کیا فکر؟ وہ تو مجھے پتہ چلا، میں نے تو اس کے آنسو دیکھے، 8 آنسو تو میں نے اس کے دیکھے۔ تو میں نے کہا تمہیں کیا فیل ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں آپا، مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جب آپ روتی ہیں، جب ماما روتی ہیں، جب آپ لوگ روتے ہیں میرا دل بہت خفا ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات کی، خفا کے غم، یعنی میں خفا ہوتا ہوں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، میں نے اسے کہا آؤ، اور میں اس کے ساتھ گھر آئی، اور میں نے اسے چپس بنا کے دیے، اور میں نے دیکھا کہ اگر آپ دھیان دینا ان لوگوں کی طرف جو آپ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، اگر آپ کبھی معاملات ایسے ہو کہ آپ گرنے والے ہوں، آپ مرنے والے ہوں، لیکن آپ ضرور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، جن کے آسرے آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو اچھا، اس بچے نے مجھے بڑی طاقت دی، اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے جس نے طاقت دی وہ اس کے
اس کے ان ورڈز نے دی. تو اب کیا ہوگا کہ جیسے یہ میری جو اسٹوڈنٹ ہے جس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بچی بہت زیادہ روتی ہے، اس کی بہت زیادہ اس کا حال خراب ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو کمپوز کرے گی نا فار ہر مدر، جب وہ اپنے آپ کو کمپوز کرے گی نا، جب یہ رونا دھونا جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرے گی نا اپنی مما کے لیے، تو اس کی مما جب دیکھے گی نا کہ میری بیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی سنبھل گئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی. یعنی وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے میری بیٹی کا زخم ہرا ہو. تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ہم انسانوں نے نا ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. ہم ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے بابا قلندر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، انسان کی دوا ہے. تو یہ مختلف طریقوں سے انسان کی دوا ہے. یعنی وہ لوگ، وہ پیارے بچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہاری فیملی کے، تمہاری مما، تمہارے بہن بھائی، جب وہ تمہیں بہت زیادہ برباد دیکھیں گے نا، تو بہت زیادہ برباد ہوں گے نا، تو کوئی ایک بندہ مضبوط ہو جائے نا، تو رفتہ رفتہ اس کی مضبوطی نا اور لوگوں کو بھی مضبوطی عطا کرے گی، اور سب ایک دوسرے کی خاطر مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کی خاطر مضبوط ہو جائیں گے. تو تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو، مضبوط کرو. پھر ایک چھوٹی سی بات اور، یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دیتی ہوں. میرا بچہ، کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ اب آج کل وکیل ہے بہت اچھا سا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسے، میں نے کہا دیکھو بیٹی، گرین کلر کا چشمہ لگاؤ گے نا تو دنیا گرین دکھے گی، ریڈ لگاؤ گے تو دنیا ریڈ دکھے گی، بلیک لگاؤ گے دنیا بلیک دکھے گی. تو اس نے مجھے کہا میڈم ایسے نہ کہیں، کہتے کہ آپ کے والد صاحب کا حادثہ ہوا ہے، آپ بہت زیادہ دکھی ہیں، تو اب کوئی ایسا چشمہ ہے جس کو لگا کے آپ اپنے درد کو منیمائز کر سکیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گی. میں ساری رات جاگتی رہی. میں اس بات پہ، منان نام تھا اس لڑکے کا، میں ساری رات اس بات پہ سوچتی رہی کہ آخر ایسا ہے کچھ اپائے، ایسا کچھ ہے کہ میرا درد کم ہو. تو پھر میں نے، مجھے پتہ چلا کہ اگر میں حادثے کی، اپنے داجی کے حادثے کی طرف دیکھوں، تو میں روز بروز اس حادثے سے اور اپنے والد صاحب سے دور ہو رہی ہوں. لیکن اگر میں حادثے کی طرف پیٹ کروں تو میں روز بروز ہر وقت اپنے والد صاحب کے قریب ہو رہی ہوں. مطلب یہ ویڈیو 7ویں منٹ میں جا رہی ہے تو 7 منٹ میں مزید اپنے داجی کے قریب ہو گئی. ہم نے جانا ادھر ہی ہے، تو اس طرف منہ کرے جہاں پر وہ کھڑے ہیں، دے آر ویٹنگ فار اس. تو ہم ان کے لیے فی الحال جب تک زندہ ہے تو گفٹ بھیجیں گے، اور جب مر جائیں گے تو بس واصف فرماتے کچھ عرصہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے، کوئی پھر اپنے والدین کے پاس چلے جاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ تو یہ صبر دے، سکون دے، اور ان لوگوں کی طرف دھیان دو جو تیرے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی خاطر اپنے آپ کو مضبوط کرو. خوش رہو میرا بچہ، آباد رہو.